امام کی معرفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جو آپ ہی کی طرح مسلمانوں کا حاکم اور پیشوا ہو، تاکہ دین خدا کی حفاظت کرے، لوگوں کو ہدایت کرے، ان کو گمراہ ہونے سے بچاتا رہے، مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ منصفانہ کرے اور ان کو وہ باتیں بتائے جن کو وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کو امام کہتے ہیں۔ امام کو بھی خدا ہی مقرر کرتا ہے، یعنی جس طرح وہ اپنی طرف سے مقرر کر کے نبی بھیجتا ہے، اس نبی کا قائم مقام بھی وہی مقرر فرماتا ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین مقرر فرمایا، جس کا اعلان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حجۃ الوداع کے بعد غدیر خم کے مقام پر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حاجیوں کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا، اے لوگو، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا و آقا ہوں، اس کا یہ علی بھی مولا و آقا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بعد آپ کے 11 فرزند ایک کے بعد ایک امام ہوئے۔ 12 اماموں کے نام: پہلے امام حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام، تیسرے امام حضرت حسین سید الشہداء علیہ السلام، چوتھے امام حضرت علی زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام، نویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام، 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام۔